بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. میں ایران سے ہوں. میرا نام علی بیات ہے. یونیورسٹی آف تہران میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ اردو زبان ادب پڑھاتا ہوں. ہمارے ہاں بی اے آنرز اور ایم اے کی کلاسیں ہوتی ہیں. ہمارے ایرانی بچے ہمارے ہاں اردو پڑھنے آتے ہیں. تعداد تو کم ہے لیکن جو بھی آتے ہیں بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں. عزیز دوست جناب ڈاکٹر عمران ظفر صاحب نے مجھ سے مولانا روم کی مشہور مثنوی معنوی کے آغاز کے چند اشعار کو پڑھ کے سنانے اور وضاحت کی فرمائش کی ہے. یہ مثنوی معنوی جو یعنی فارسی ادب میں بہت مشہور ہے اور بہت مقبول ہے. بہت اہم مثنوی اور ادب پارے میں اس کا شمار ہوتا ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پہلوی. یہ جو شعر میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنایا علامہ اقبال کا شعر ہے کہ یہ مثنوی معنوی جو ہے یہ پہلوی زبان میں جو کہ فارسی کا پرانا نام ہے اس میں یہ قرآن ہے. چونکہ مولانا روم نے قرآنی تعالیم کو قرآن مجید کے تعالیم کو اس میں پیش کیا ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے. اور شاید آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سورہ مبارکہ حمد الحمد کی بہت بڑی اہمیت ہے قرآن مجید میں کہ 7 آیتوں کے اس سورت میں یعنی پوری قرآن کا مفہوم تمام قرآن کا مفہوم موجود ہے. اس لیے نئی نامہ یا مولانا روم کی اس مثنوی کے پہلے مثنوی یعنی پہلی کتاب جو ہے اور اس کتاب میں یہ چند اشعار جو ہیں اتنی اہمیت ہے اس کی کہ مولانا روم 7 دفتروں میں یعنی مثنوی معنوی کو لکھا ہے. ان 7 دفتروں کا ملخص اور خلاصہ ان چند اشعار میں ہے. یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. جی عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ اس مثنوی کے 15 اشعار پڑھ کے سناتا ہوں. سن لیجئے گا. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند. کز نیستان تا مرا ببریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش. من به هر جمعیتی نالان شدم جفت خوشحالان و بدحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگنای و نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد جوشش عشق است کاندر می فتاد. نه حریف هر که از یاری برید پرده هایش پرده های ما درید. همچو نی زهری و تریاقی که دید
همچو نی دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. دو دهان داریم گویا همچو نی، یک دهان پنهانست در لبهای وی. یک دهان نالان شده سوی شما، های و هویی در فکنده در سما. لیک داند هر که او را منظر است، کین فغان این سر هم زان سر است، این سری هم زان سر است. یہاں تک ٹھیک ہے، یہ جو جتنے اشعار ہیں. اب ان اشعار کی وضاحت سن لیجئے گا. بشنو از نه چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند. یہاں محاورہ ہے حکایت کردن اور شکایت کردن. حکایت کردن یعنی سنانا، کہانی سنانا، حکایت سے ہے محاکات. شکایت کردن یعنی نالش کرنا، شکوہ کرنا. اب کہتا ہے نے کا مفہوم جیسا کہ میں نے کہا تھا بانسری ہے، اردو میں اس کو بانسری کہتے ہیں. شاید مولانا روم فرماتے ہیں بانسری سے سن کیا بیان کرتی ہے. یہ بانسری جدائیوں سے کی شکایت کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بانسریاں ہوتی ہیں، جہاں کھیت کی طرح بانسریاں ہوتی ہیں، لوگ یہ جو بانسری کو اس سے کاٹ کے اس سے بانسری بناتے ہیں نے کو، اور نے کو کاٹ کے اس سے وہ موسیقی کا کام یعنی کراتے ہیں اس سے. اور نئے نوازی جو ہے، ایک نئے نواز نئے یا بانسری بجانے والا جو ہے اس کو بجا کے اس میں سے ہم موسیقی کے لے سنتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں. کہتا ہے اس بانسری کی آواز سن، دیکھو وہ کس بات کی شکایت کرتی ہے. وہ جو ہجر اور فراق کی شکایتیں کرتی ہے. کیا کہتی ہے؟ کز نیستان تا مرا ببریدند. بریدند یا بریدن یعنی کاٹنا. نیستان جہاں بانسری ہوتی ہے، بانسری کا کھیت جو ہے وہ نیستان ہے. جس طرح پاکستان میں استان ہے، نیستان. کہ جب سے مجھے بنسلی سے کاٹا ہے. اچھا، یہ میرے علم میں نہیں تھا کہ بنسلی کا مطلب یعنی نیستان سے کاٹا ہے. میرے نالے سے، میری آہ و فغان سے مرد و زن سبھی روتے ہیں. نفیر عربی کا لفظ ہے، یعنی فغان یعنی نالے، شکوہ شکایت. میری آواز سے یہ سب نالاں ہیں. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. شرح یہ بھی عربی کا لفظ ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے، پارا پارا. میں ایسا سینہ چاہتی ہوں جو جدائی سے ٹکڑے ٹکڑے ہوں، پارا پارا ہوں. ہجر کے درد میں پارا پارا ہو، اور اس سینے کے سامنے بیٹھ کے تاکہ میں عشق کے درد کی تفصیل سناؤں. درد اشتیاق، اور یعنی درد اشتیاق کو شوق کے درد کی شرح کروں، وضاحت کروں. سینے خواہم شرح از فراق. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بانسری بجاتا ہے وہ اپنے سینے کی ہوا سے اس میں وہ پھونک کر اس کو بجاتا ہے. اس لیے شاعر نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جو آواز بانسری سے نکلتی ہے، جو لے سنائی دیتی ہے، وہ اس کے پھارا پھارا سینے کی آواز ہے. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش،
باز جوید روزگار وصل خویش. انا لله و انا الیہ راجعون. ہم اللہ سے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ وہی ہے اصل خویش. جو کوئی اپنی اصلیت سے دور ہو جاتا ہے، اپنی جڑ سے دور ہو جاتا ہے، پھر اپنی اصل کی طرف، اپنی اصلیت کی طرف واپس جانے کی خواہش رکھتا ہے. باز جوید روزگار وصل خویش. وہ اپنے وصل کا زمانہ پھر تلاش کرتا ہے. وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کوئی ایسا زمانہ میسر ہو کہ میں اپنی جڑ کی طرف، اصلیت کی طرف واپس چلے جاؤں. یہ 4 اشعار. 5واں شعر سنیے. من به هر جمعیت نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. به هر جمعیتی، کسی بھی جمعیت میں، کسی بھی جمعیت سے مراد آبادی ہے جہاں لوگ بہت ہوتے ہیں. ہر اجتماع میں یہ تو بانسری بات کرتی ہے، بانسری اپنی کہانی سناتی ہے. میں ہر مجمع میں روتی ہوں. جفت خوشحالان و بدحالان شدم. خوشوقات اور بد احوال لوگوں کے ساتھ رہتی ہوں. خوشوقات اور بد احوال لوگوں کے ساتھ میں رہتی ہوں. یعنی کبھی لوگ خوش ہوتے ہیں، خوشی میں بانسری بجاتے ہیں، اور کبھی لوگ جو ہیں وہ بدحال ہوتے ہیں، بد احوال ہوتے ہیں، وہ اپنے درد کو دکھانے کے لیے بانسری بجاتے ہیں. میں کبھی خوشحال لوگوں کے ساتھ، خوشوقات لوگوں کے ساتھ، اور کبھی بد احوال لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوں. ہر کسی، اس لیے یہ چھٹا شعر ہے کہ ہر کسی از ظن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. ہر شخص اپنے خیال کے مطابق میرا یار بنا. یعنی ہر شخص کے دل میں جو بات ہے، جو حال ہے ہر شخص کا، اپنے حال کے مطابق میرے ساتھ سلوک کرتا ہے. کبھی وہ خوش ہے تو خوشی کے لیے سناتا ہے، اور کبھی وہ کیا ہے، ناراض ہے، غمگین ہے، وہ تو غمناک لے سناتا ہے، اور میرے اندر سے میری رازوں کی جستجو نہیں کرتا ہے. وز درون من، اور میرے اندر کی جو راز ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا ہے. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. اب دیکھیں بانسری کیا کہتی ہے کہ میرے اندر کی جو راز ہے، سر من از ناله من دور نیست، میرا راز میرے نالے سے دور نہیں ہے، الگ چیز نہیں ہے. میرا راز میرے نالے سے دور نہیں ہے. لیک چشم و گوش را آن نور نیست، لیکن آنکھ اور کان کے لیے وہ نور نہیں ہے کہ میرا راز سمجھے، دیکھے. میرے نالے سے دور نہیں ہے، لیکن آنکھ اور کان کے لیے وہ نور نہیں ہے کہ میرے اندرون کے راز کو سمجھ سکے، بوجھ سکے. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست. مستور یعنی چھپی ہوئی چیز. تن ز جان، ز مخفف از یعنی سے. جسم بدن روح سے، اور روح بدن سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ایک ہی ہیں. یہ ایک دوسرے سے یعنی ایک دوسرے کے لیے آشکار ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کسی کے لیے روح کو دیکھنے کا دستور نہیں، روح کو دیکھنے کی اجازت نہیں. لیک کس را دید جان دستور نیست، یعنی کسی کو روح کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. مستور یعنی مخفی، یعنی چھپی ہوئی. آتش است این بانگنای و نیست باد، ہر که این آتش ندارد نیست باد. اس شعر میں صنعت تجنیس کو آپ دیکھ رہے ہیں. باد پہلے مصرعے کے آخر میں اور دوسرے مصرعے کے آخر میں باد
تکرار ہے. پہلے مصرع میں بات اسی ہوا کے مفہوم میں ہے بات، اور دوسرے مصرع کا آخر میں بات باشد فعل ہے ہو، ہاں ہو جائے ہو کے مفہوم میں ہے، فعل ہے. دونوں کا املا ایک ہے لیکن مفاہیم بالکل الگ ہیں. آتش است این بانگ نای و نیست باد. بانسری کی یہ آواز آگ ہے، ہوا نہیں ہے. جس میں یہ آگ نہ ہو وہ نیست و نابود ہو جائے. یہ دعائیہ جملہ ہے کہ جس کے سینے میں یہ آگ نہیں ہے، موجود نہ ہو، وہ نیست و نابود ہو جائے. یعنی یہ آتش جو ہے، آتش ہستین. اب نیستان میں پنسلی میں اگر آگ لگ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی وہ پورا کھیت جل کر راکھ ہو جائے گا. پنسری کی یہ آواز خود بخود یہ بھی آگ ہے. کیوں؟ چونکہ سینے سے یہ آواز، یہ ہوا نکلتی ہے. ہوا آپ کی جو ہے نا، آپ کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے یہ یعنی گرم ہوتی ہے، اس کی حرارت ہوتی ہے. شاعر کے ذہن میں تمام یہ باتیں موجود ہیں. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. عشق کی آگ ہے جو بانسری میں لگی ہے. عشق کی آگ یعنی ہر عاشق کے سینے میں ایک آگ ہوتی ہے، اور وہ عاشق جب بانسری بجاتا ہے اس کے سینے کی آگ اس بانسری سے سنائی دیتی ہے اور اس میں لگی رہتی ہے وہ حرارت. جوشش عشق است کاندر می فتاد. یعنی بانسری کی جو آواز ہے اس میں سے جو ہوا آتی ہے، اور عشق کے جوش میں یہ مماثلتیں ایک ہیں. عشق کا جوش ہے جو شراب میں در آیا ہے. عشق کا جوش ہے جو شراب میں در آیا ہے. جوشش عشق است کاندر می فتاد، کہ می میں شراب میں آیا ہے. آتش عشق اور جوشش عشق. ایک چیز جب کب ابلتی ہے جب اس کو حرارت ملتی ہے. آپ کسی پانی کو حرارت دکھائیں، وہ ابلتی ہے، یعنی وہ پانی ابلتا ہے. جس سینے میں آگ ہو تو اس کے اندر کی ہر چیز ابل جاتی ہے. عشق کی آگ ہے جو پانسری میں لگی ہے. عشق کا جوش ہے جو شراب میں آیا ہے. نه حریف هر که از یار برید، پرده هایش پرده های ما درید. دوسرا مصرع میں املا کی غلطی ہے، یعنی دال کے بعد ایک ہے کی ضرورت ہے، اور پردہ ہائے میں بھی دال کے بعد ہے. ہا جو ہے یہ علامت کی جمع ہے. پانسری اس کی ساتھی ہے جو یار سے کٹا ہو، دور ہو. اس کے راگوں نے ہمارے دل کے پردے پاڑ دیے، ہمارے راز کو آشکار کر دیے. اس کے پانسری اس کی ساتھی ہے، اس کا یار ہے جو اپنے یار سے جدا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نه حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. پردہ جو ہے صرف یعنی پردے کے مفہوم یہ نہیں ہے. فارسی میں پردے کو یعنی موسیقی میں راگ کے مفہوم میں بھی استعمال کرتے ہیں. ایک موسیقار جو ہے جب موسیقی میں کام کرتا ہے، وہ کوئی ساز بجاتا ہے، وہ مختلف پردوں میں یعنی راگوں میں اپنا فن دکھاتا ہے. کہ نے جو ہے مختلف پردوں میں، مختلف راگوں میں ہم نے کی آواز کو سنتے ہیں. اس کے راگوں نے ہمارے دل کے پردے پاڑ دیے، ہمارے دل کے راز آشکار کر دیے. همچون نه زهره و تریاقی کدید، همچون نه دمساز و مشتاق کدید. میں یہ اردو لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں فارسی کو. همچون نه کی طرح، بانسری کی طرح.
جیسا زہر اور تریاق کس نے دیکھا ہے؟ زہر اور تریاق تو متضاد چیزیں ہیں. ہاں، تریاق اس شخص کو کھلایا جاتا ہے جس نے زہر کھایا ہے. زہر جو ہے ہم چنے زہر ہے وہ تریاقی کے دید. بانسری جیسا زہر اور تریاق کس نے دیکھا ہے؟ یعنی بانسری ایک شخص کے لیے زہر کا کام دیتی ہے اور کسی کے لیے تریاق کا کام کرتی ہے. اس کا علاج کرتی ہے، کبھی اس کو مسموم کرتی ہے. ہم چنے دمساز و مشتاقی کے دید. بانسری جیسا ساتھی اور عاشق کس نے دیکھا ہے؟ دمساز یعنی ہمراز، یعنی دوست، یار. دمساز و مشتاقی کے دید. بانسری جیسا ساتھی اور عاشق کس نے دیکھا ہے؟ کہ کبھی زہر کا کام کرتی ہے بانسری اور کبھی عاشق کا کام کرتی ہے. اور اب دیکھیں یہ نئے بہت اہم چیز ہے. نئے حدیث راه پرخون می کند. حدیث کردن، حدیث گفتن یعنی بتانا، سنانا. بانسری خطرناک راستے کی بات کرتی ہے. راہ پرخون، عشق کا راستہ بہت خطرناک ہوتا ہے. ہر ایک شخص کو اس راستے پر چلنے کی نہ اجازت ہے نہ جرأت ہے. یہ بہت کٹھن راستہ ہوتا ہے، مشکل راستہ ہوتا ہے. قصہ های عشق مجنون می کند. وہ اس راستے پہ چل سکتا ہے جو مجنون کی طرح عاشق ہو. بانسری مجنون کے عشق کے قصے بیان کرتی ہے. مجنون جیسے حقیقی عاشق کے قصے کو بیان کرتی ہے. ٹھیک. دو دهان داریم گویا همچو نی، یک دهان پنهانست در لبهای وی. یہ پنهانست جو ہے نا، یہ ضرورت شعری کے وجہ سے اس کو پنهانست در لبهای وی کہنا پڑے گا. بانسری کی طرح گویا ہم دو منہ رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بانسری کے ادھر ادھر جو ہیں جو سوراخ ہے، ہاں، اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف دو سوراخ ہیں. بانسری کی طرح گویا ہم دو منہ رکھتے ہیں. ایک منہ اس کے لبوں میں چھپا ہوا ہے. یک دهان پنهانست در لبهای وی. جب بانسری بجانے والا و بانسری کو بجاتا ہے اپنا منہ اس کے منہ پر لگاتا ہے. اب دیکھیں وہ کیا ہے. یک دهان نالان شده سوی شما، های هوی در فکنده در سما. اس بانسری کے ایک منہ سے ایک منہ روتا ہوا تمہاری جانب ہے. ها و هوی در فکنده در سما. آسمان میں، سما یعنی آسمان، آسمان میں شور و غل مچائے ہوئے ہے. ایک دهان لیک داند هر که او را منظر است، کین فغان این سر همزان سر است. لیکن جیسے آنکھ میسر ہے وہ جانتا ہے کہ اس سرے کی آہ و فریاد اسی ہی کی جانب سے ہے. لیک داند هر که او را منظر است، کین فغان این سر همزان سر است. میں اردو میں یعنی اردو لہجے میں فارسی اشعار کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا. اس میں غلطیاں پیش آئیں، آپ معاف کیجیے. عزیز طلباء و طالبات، مثنوی کے ان چند اشعار کو میں پڑھ کے اس کی شرح و وضاحت کی کوشش میں نے کی. امید ہے کہ اس طرح آپ نے جو ہے اس کے مفاہیم کو صحیح طور پر سمجھا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ مجھ سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. میں اہل زبان نہیں ہوں، میں اردو میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بہرحال جو اہل زبان نہیں ہوتا ہے اس سے غلطیاں سرزد ہونا کوئی یعنی کیا کہتے ہیں عام یعنی ایسا ہوتا ہے. بہرحال آپ میری غلطیوں کو معاف کیجیے گا. ڈاکٹر عمران ظفر صاحب نے چونکہ حکم کیا تھا میں نے یہ پڑھ کے آپ کی خدمت میں سنایا. یہ نئی نامہ یا یہ اشعار جو ہیں بہت خوبصورت ہیں. یعنی ایک ایک شعر کے لیے گھنٹے بعد یعنی
کی جا سکتی ہے. باتیں بہت ہیں اس کی وضاحت میں، بہت ہی اہم اشعار ہیں. اگر آپ یعنی چاہیں تو یقیناً آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ باقی اشعار بھی پڑھیں. ترجمے تو یعنی جو ترجمہ آپ کے سامنے ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس پہ غور کرنا، اس کے مفاہیم میں غور کرنے کی یعنی بہت اہمیت ہے، بڑی ضرورت ہے. جب تک آپ اس کے در پردہ مفاہیم تک نہیں پہنچیں گے تب آپ کو کوئی فائدہ معلوم نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے.